اور رمضان میں یاد رکھیے صرف روزہ اور تراویح یہی دو عمل نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہیں جو آپ کو اور ہمیں رمضان میں کرنا ہے. مثلا لوگوں کی مدد کرنا، صدقہ و خیرات دینا، صرف زکوٰۃ دینا نہیں، صدقہ عام نفلی صدقات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ نے فرمایا کہ وہ رمضان میں اتنے زیادہ سخی ہو جاتے تھے، عام دنوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخی ہوتے، اتنے سخی ہوتے جیسے ایک تیز ہوا کی طرح سخی ہوتے. تیز ہوا چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے، راستے میں جتنے لوگ موجود ہیں سب کو ہوا لگتی ہے نا، ایسا تو نہیں کہ کسی کو ہوا لگ رہی ہے اور کسی کو نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اسی تیز ہوا کی طرح رمضان میں ہو جاتی کہ جو سامنے آ رہا ہے ہر ایک کے ساتھ سخاوت کا معاملہ کر رہے ہیں، جتنی استطاعت ہے جتنی مدد کر سکتے ہیں کرتے ہیں. کبھی کوانٹٹی کو کے اوپر فوکس نہ کیجیے، آپ کی استطاعت 1 روپے دینے کی ہے وہ دیجیے. سخاوت کوانٹٹی سے طے نہیں ہوتی، سخاوت اس سے طے ہوتی ہے کہ آپ کی جتنی استطاعت ہے اس کے مقابلے میں آپ کتنی خوش دلی کے ساتھ کتنا زیادہ دے رہے ہیں اپنی استطاعت کے بقدر. تو لوگوں کی مدد کرنا، غربا مساکین کی مدد کرنا، اس کے علاوہ جو ہے مدارس کے طلبہ ہیں، مدارس سے آتے ہیں چاروں طرف سے سفرا آتے ہیں جو مدارس کے لیے ڈونیشن لیتے ہیں، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنا. دیکھا جاتا ہے کہ ان سفرا کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں اپنی جیب بھرنے آ رہے ہیں. بھائی وہ مولانا جو مدرسے سے آئے ہیں وہ اپنی جیب بھرنے نہیں آتے ہیں، بلکہ آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ کو صحیح جگہ پہ لگاتے ہیں. وہ کیا ہمارے اور آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے، اتنا گٹس ہے کہ ہم راستے میں نکلیں اور صحیح مستحق زکوٰۃ کو تلاش کریں؟ ہمیں آتا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کون مستحق اور کیا ہے. وہ ہمارے گھر میں آ رہے ہیں، ڈور ٹو ڈور سروس دے رہے ہیں، وہ اس سے بڑی چیز اور کیا چاہیے، اور اللہ کے لیے دے رہے ہیں. آپ کے پیسے کو وہ صحیح جگہ پہ لگاتے ہیں، جہاں زکوٰۃ کا مصرف ہے وہاں پہ لگاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کو دیگر جگہوں پہ خرچ کرنا ہے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کریں، اور اس چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ اس آنے والے رمضان کو ہم رسم و رواج کی طرح نہیں گزاریں گے کہ ہر سال رمضان آ رہا ہے بس وہ افطار پارٹی ہوتی ہے، سحری کرنا ہے، رات میں گھومنا ہے، تراویح پڑھنی ہے امام صاحب کے پیچھے اور دن بھر میں روزہ رکھنا ہے، بس یہی ہے. تو ہم نے ایک رسم بنا لیا اس کو کہ بھئی یہاں سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کرنا ہے. تو اس چیز کو سب سے پہلے کلیئر کریں اپنے ذہن میں کہ ہم رسم کے طور پہ روزہ نہیں رکھتے، ہم اسے عبادت سمجھ کے رکھتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو فضائل ہیں اور جو اہمیت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نیت کو خالص کرنا، نیت کی اصلاح کرنا کہ ہم رمضان کے روزے کس کے لیے رکھ رہے ہیں، رمضان کی عبادت ہم کس کے لیے کر رہے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بری نیت ہو، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے ہم کر رہے ہیں. بھائی روزہ ہم رکھ رہے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، لوگ کہیں کہ ہم روزے دار ہیں، یا روزہ ہم اس لیے رکھ رہے ہیں کہ تاکہ یہ لوگ نہ کہیں کہ بھائی دیکھو مسلمان ہے روزہ نہیں رکھتا ہے. نماز تراویح یا قیام اللیل ہم پڑھ رہے ہیں یا عبادتیں کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ گھر والے کہیں یا دیکھنے والے کہیں کہ بڑا عابد و زاہد ہے، یا سب کر رہے ہیں اس لیے ہم کر رہے ہیں. تو یہ دونوں طریقے صحیح نہیں. ایک ہوتا ہے کسی عمل کے پیچھے غلط مقصد ہونا، غلط نیت ہونا، اور ایک ہوتا ہے کہ کسی عمل کے پیچھے کوئی نیت ہی نہیں ہونا. یہ دونوں بری چیزیں. نیت کا نہ ہونا، بس چونکہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں، یہ کوئی اچھی نیت نہیں ہے، یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ بس آپ نے لوگوں کو دیکھ کر جو ہے فالو کرنا شروع کر دیا اور اس کی جو اہمیت ہے اس کو اپنے ذہن میں مستحضر نہیں کیا، اس کو اپنے ذہن میں پریزنٹ نہیں رکھا. اور بری نیت ہو تو یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. تو ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم رمضان میں تمام عبادتوں کو، چاہے وہ روزہ ہو یا رات کی نماز ہو یا اس کے علاوہ غریبوں کے درمیان صدقہ و خیرات کرنا ہو، افطار کرانا ہو یا سحری کرنا ہو یا نمازوں کا اہتمام ہو، صدقات کا اہتمام ہو، ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، یہ سب ہم صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ سے تقرب حاصل ہو جائے. رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ ایک ٹریننگ، تربیتی کورس ہوتا ہے. 1 مہینے کے کورس سے اللہ رب العالمین ہمیں گزارتے ہیں کہ پورے 11 مہینے جو ہے ایک بندہ دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اور کبھی اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ دنیا غالب آ جاتی ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. دنیا غالب آ جاتی ہے، اللہ کو وہ بھول جاتا ہے. تو رمضان کے مہینے میں ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے کہ بھئی اب آ جائیں، جہاں بھٹکے ہوئے جو ہیں، اللہ آواز لگا رہا ہے کہ سب آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں، آئیں اور ہمارے قریب آئیں. اب آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق کیا فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے
تو فتحت ابواب الجنہ واغلقت ابواب النار، کہ جنت دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ کیوں بھائی ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا کیا تعلق ہے؟ ابھی تو ہمیں جنت میں اٹھ کے جانا نہیں ہے، ایسا تو نہیں عید کے دن ہی جنت چلے جائیں یا عید کے دن ہی جہنم چلے جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ کیوں ایسا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا اس لیے کرتے ہیں چونکہ یہ رمضان کا پروٹوکول ہے، یہ رمضان کا پروٹوکول ہے کہ رمضان کی ابتدا ہوگی، جنت کے دروازے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ انڈیکیشن ہے، انڈیکیٹ کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس چیز کی طرف کہ اب میری رحمت کا دروازہ پہلے سے زیادہ کھل چکا ہے۔ تو جتنے بھٹکے ہوئے ہو تم، جتنے بڑے گناہ تم نے اپنے پاس میں کر رکھے ہو، آؤ اب رجوع کر لو، آؤ اور اب توبہ کر لو، آؤ اور اپنی اصلاح کر لو، میں تمہاری مغفرت فرماؤں گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، حدیث قدسی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے کہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، تمہارے گناہ آسمانوں تک کیوں نہ پہنچ جائے۔ یہ شیطان کے بہکانے کا طریقہ ہے، شیطان کا ایک بہت بڑا ٹریپ ہے یہ، اس کو ذہن میں رکھیں کہ وہ انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ بھئی تم تو پورے سال گناہ کرتے آئے، تم نے جو اپنے پاس میں فلاں گناہ کیا ہے، تم نے جو ہے غلط تعلقات رکھے، تم نے کسی کا مال دبایا ہے، اور تم نے جو ہے زنا کیا ہے، تم نے یہ کیا ہے، تم نے وہ کیا، یہ سارے گناہ اپنی جگہ پر، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے، اور جن کا حق دبایا گیا ہے ان تک حق لوٹانا ضروری ہے۔ لیکن شیطان کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھئی اب عبادت کر کے کیا فائدہ، تم نے تو پچھلے سال گناہ کیے تھے، ابھی پچھلے مہینے تم نے یہ غلطی کی، پچھلے مہینے تم نے اللہ کی اس طرح نافرمانی کی، تو اب تمہاری دعا کرنے سے جو ہے، تمہاری دعا سے اللہ کوئی تمہیں معاف کرنے والا نہیں ہے، کس منہ سے اللہ کے پاس جاؤ گے؟ یہ شیطان کا ٹریپ ہے، اس سے بچنا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ یہ دیکھیں آپ، اللہ بندے کہہ کر پکار رہے ہیں ہر ایک کو، جو بڑے سے بڑا دیندار ہے اس کو بھی، اور جو بڑے سے بڑا گنہگار ہے اس کو بھی، آخر سب اللہ ہی کے بندے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی مرضی سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مایوسی تو یہ کفار کا طریقہ ہے، مایوسی یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً اللہ رب العالمین بار بار معاف کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ایک انسان سے گناہ ہو جائے وہ توبہ کرے، توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہے ہم سب کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ تمام انسان گناہگار ہیں، تمام انسان گناہگار ہیں، اور سب سے بہترین گناہگار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو جب ہم توبہ کر رہے ہوں تب تو پکا عزم ہونا چاہیے کہ آئندہ کبھی نہیں کرنا ہے، کبھی نہیں کرنا ہے۔ لیکن نفس اگر کبھی ان فیوچر غالب آ جائے یا شیطان کے وسوسے سے انسان مغلوب ہو جائے تو اور گناہ کر بیٹھے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب چونکہ توبہ ٹوٹ گئی ہے اب کوئی ریٹرن ہونے کا دروازہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پھر آپ اسی پکے عزم کے ساتھ توبہ کریں۔ تو رمضان کے مہینے کا استقبال ہمیں توبہ کے ذریعے کرنا ہے، اپنی نیت کی درستگی کے ذریعے کرنا ہے، اس میں اخلاص پیدا کر کے کرنا ہے کہ ہم جو کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی کرنے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جو ہے روزوں کی جو اہمیت ہے اسے بھی بیان کیا۔ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تقوی والے ہو جاؤ۔ تو روزے کا مقصد باڈی فٹنس نہیں ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا ہے۔ بعض لوگ سائنٹیفک بینیفٹس کو روزے کا مقصد قرار دیتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ ابھی آپ جو ہے وہ ڈائٹری اینڈ سلیپنگ ہیبٹس کے اوپر بھی جو ڈاکٹر صاحبہ آئیں گی وہ گفتگو کریں گی، تو سائنٹیفک بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے بعض بتائیں، تو اسے بھی اچھے سے سننا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ سائنٹیفک اور میڈیکل بینیفٹس روزے کا مقصد نہیں ہے، وہ روزے کے فائدے ہیں، سیکنڈری درجے کی چیزیں ہیں۔ وہ اصل مقصد کیا ہے روزے کا؟ عبادات کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا اور تقوی حاصل کرنا۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ بتائیں آپ کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ نے کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں کہ چاروں طرف یا دونوں طرف سے
دھاردار جو ہے درخت یا جو ہے وہ پیڑ پودے ہوں کانٹے والے، جس میں چاروں طرف سے کانٹے لگے ہوں اور بیچ میں راستہ بالکل پتلا ہو، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ایسے راستے سے ایک مرتبہ گزرنا ہوا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تو بتائیں آپ پھر اس راستے سے کیسے گزرے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو اور اپنے کپڑوں کو، اپنے دامن کو، اپنے آستین کو سمیٹ لیا اور بالکل سیدھے راستے سے آگے نکل گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ بس یہی تقویٰ ہے کہ آپ کے معاشرے میں آپ جہاں رہ رہے ہیں چاروں طرف سے گناہ کے کانٹے اور فتنوں کے کانٹے موجود ہیں، آپ اپنی دنیا کو سمیٹ لیں، اپنے آپ کو سمیٹ لیں، ان فتنوں سے نہ اپنی آستین کو پھنسائیں، نہ اپنے دامن کو پھنسائیں، نہ اپنے ہاتھ کو، نہ اپنے جسم کے کسی حصے کو پھنسائیں، اپنے آپ کو سمیٹ کر بس صراط مستقیم پر سیدھا چلتے چلے جائیں، یہی تقویٰ ہے۔ یعنی اللہ کا لحاظ رکھنا، اللہ کا لحاظ رکھنا، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ جو ہے تقویٰ ہے۔ اور روزے کا مقصد ہی یہ ہے۔ روزے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان حلال چیزوں سے بھی رکتا ہے اللہ کے حکم سے۔ اب آپ بتائیے ایک گلاس پانی جو آپ پیتے ہیں، ابھی افطار کے لیے دسترخوان آپ نے بچھا دیا، فروٹس لگا دیے، پکوڑے لگا دیے اور سموسے آپ نے لگا لیے، پانی اور روح افزا اور ساری چیزیں رکھ لی آپ نے اپنے ساتھ، پانی موجود ہے، اس ایک گلاس ہے جس میں وہ پانی ہے جسے آپ کو پینا ہے، لیکن ابھی مغرب کا وقت نہیں ہوا ہے، تو ابھی آپ کے لیے وہی پانی پینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لیکن جیسے ہی مغرب کا وقت ہوگا تو وہی پانی پینا، وہی پانی جو اسی گلاس میں رکھا ہے وہی آپ کے لیے جائز ہو جائے گا، بلکہ ضروری ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو روزہ بھی ٹائم پہ کھولنا ہے۔ تو یہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ پانی تو وہی ہے، کوئی الگ پانی تو نہیں ہے۔ وہ پانی جو ابھی 1 منٹ پہلے جس کو پینا جائز نہیں تھا، اب 1 منٹ کے بعد اس کو پینا جائز ہو گیا، بلکہ ضروری ہو گیا۔ یہ آخر کیا مسئلہ ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ یہ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوا، کہ اصل اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم جہاں کہے گا، اللہ نے جہاں کہہ دیا یہاں رک جاؤ، بس ہمیں رک جانا ہے۔ اللہ نے جہاں کہہ دیا بس آگے بڑھو، ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ ہے ایک متقی مومنین کی صفت، متقی کی صفت اور مومن کی صفت، کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی چیز کو سرنڈر کر دینا ہے، اپنی چیز کو، اپنی خواہشات کو پیچھے ڈال دینا ہے۔ تو رمضان میں تربیتی کورس ہے، یہ ٹریننگ ہوتی ہے پورے سال کے لیے۔ کیا ٹریننگ ہوتی ہے؟ کہ جس طریقے سے رمضان کے مہینے میں آپ اللہ کے حکم سے حلال چیزوں سے رک رہے ہیں ٹیمپرری طور پہ، صبح صادق سے لے کر غروب وقت تک آپ کھانے پینے سے اور سیکشول ریلیشن سے آپ اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہیں، رکھنا ہے، ضروری ہے، فرض ہے، ورنہ آپ گنہگار ہوں گے۔ اللہ کے حکم سے جو ہے آپ نے حلال چیزوں کو وقتی طور پہ آپ اپنے آپ کو آپ نے دور کر لیا، تو یاد رکھیے پورے سال رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی وہ چیزیں جو اللہ نے آپ پر پرماننٹلی حرام کی ہیں، اللہ کے حکم کے پیش نظر اس سے بھی دور رہنا ہے۔ یہ ہے ٹریننگ، رمضان کا اصل مقصد یہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں رمضان کو بس ایک کھیل کود اور ایک جو ہے بس کھانے پینے کا مہینہ بنا دیا گیا ہے۔ اور رمضان میں دعاؤں کا اہتمام زیادہ کیجیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ بقرہ میں جہاں رمضان کا ذکر ہوا ہے کہ رمضان کے احکامات بتائے گئے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہیں تمہارے اوپر، اور اگر تم مسافر ہو یا بیمار ہو تو پھر تم بعد میں رکھو گے، یہ جو آیتیں ہیں وہاں ان آیتوں کے ذکر کرتے کرتے اچانک ایک آیت آتی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں اپنے بندوں سے قریب ہوں، وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے، میں فوراً اسے جواب دیتا ہوں، لہٰذا وہ مجھے پکارتا رہے تاکہ وہ اور مجھ پر ایمان رکھتا رہے تاکہ وہ ہدایت پا سکے۔ یہ ایک دعا کی آیت آ گئی، پکارنے کی آیت آ گئی، پھر رمضان کی آیتیں شروع ہو گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے۔ تو اس جگہ پہ مفسرین نے، جو کلاسیکل تفسیر کے اسکالرز ہیں، کلاسیکل اسکالرز ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے کہ بھئی ایسی کیا وجہ ہے کہ ابھی تو رمضان کی بات چل رہی تھی، بیچ میں اچانک دعا کی بات آ گئی، اللہ کو پکارنے کی بات آ گئی، پھر رمضان کے احکامات شروع ہو گئے، مکمل رمضان کے احکامات ہی ہوتے ہیں، بیچ میں یہ آیت کیوں آئی؟ تو مفسرین نے یہاں نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے احکامات کے بیچ میں دعا کا ذکر کر کے یہ بتایا کہ رمضان میں دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، اور عام دنوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین رمضان کی دعاؤں کو زیادہ قبول کرتا ہے، اور قبولیت کی، ایکسپٹنس کی پاسبلٹی میں رمضان میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اجیب دعوت الداع، کوئی بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں۔ یا یہ نہیں کہا کہ کوئی عالم پکارے، کوئی بزرگ پکارے، کوئی ولی پکارے تبھی میں جواب دوں گا، نہیں، پکارنے والا مجھے پکارتا ہے۔ اب پکارنے والا جتنا بڑا گناہگار ہو، وہ بھی ایک مرتبہ اللہ کو دل سے پکارے گا، اسی وقت اللہ رب العالمین جواب دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے رمضان کا مہینہ ایسا ہے جہاں اللہ نے رحمت کے دروازوں کو کھولا ہے اور آپ کو بلا رہا ہے۔ اللہ تیار ہے آپ کی مغفرت کرنے کے لیے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے، بس انتظار ہمارے اور آپ کی توبہ کا ہے۔
ہم بس توبہ کر کے رجوع کر لیں، اللہ تو منتظر ہے، اللہ انتظار کر رہا ہے کہ یہ میرا بندہ اور میری بندی میرے پاس کب لوٹ کر آئیں، یہ واپس لوٹ کر آئیں. اور اتنی اپارچونٹیز ہماری دنیا میں اس دنیا میں اللہ نے ہمیں دے رکھی ہیں، اگر ہم ان تمام اپارچونٹیز کو ضائع کر رہے ہیں تو پھر کیا حاصل ہے؟ کچھ حاصل نہیں ہے. پھر رمضان میں اتنی اپارچونٹیز ہے. عام دنوں میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عام دنوں میں رات کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ کوئی ہے پکارنے والا جو مجھے پکارے تو میں اسے دوں، کوئی ہے رزق مانگنے والا میں اسے رزق دوں، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے معاف کروں. یہ ہر رات ہوتا ہے، رمضان میں نہیں، ہر رات ہوتا ہے. اب آپ بتائیے پورے سال یہ اپارچونٹی ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن ہم میں کتنے ایسے ہیں جو اس اپارچونٹی کو اس کا صحیح فائدہ اٹھاتے ہیں؟ غور کرنے کی بات ہے. اور پھر رمضان کی اپارچونٹی الگ سے دے رکھی ہے اللہ نے. رمضان کے پورے مہینے، صحیح روایت ہے، کئی محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات اللہ رب العالمین ایک بڑی تعداد کو جہنم سے نجات دیتا ہے. تو ہمیں اللہ سے ہر وقت امید لگائے رکھنی ہے. افطار کے وقت بھی جو ہے دعا کا اہتمام کرنا ہے. عموماً عورتوں کا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ مجبور بھی ہو جاتی ہیں بیچاری کہ انہیں پکوڑے تلنے میں وہ مصروف ہے، اس وقت دعا کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے. تو گھر والوں کو بھی سمجھنا چاہیے، مردوں کو بھی ان چیزوں کو میں کوپریٹ کرنا چاہیے کہ یہ مہینہ کھانے پینے کا نہیں ہے. ہاں جتنا آپ کر سکے اچھی بات ہے، لیکن ہر ایک کو عبادت کرنے کی توفیق دے، ایک دوسرے کا ہیلپ کرے. یہ نہیں کہ عورتیں غلام ہوتی ہیں، بیوی غلام ہوتی ہیں، باندیوں کی طرح کھٹتی رہے اور وہ کام کرتی رہے، آپ عبادت کرتے رہے ماشاءاللہ، یہ بھی نہیں. اور اسی طرح عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ یہ نہیں کہ شوہر خالی آپ کا ATM مشین ہے اور وہ جو ہے باہر سے بازار سے سامان لاتا رہے گا اور یہ کرتا رہے. آپ گھر میں جو ہے آرام سے رہنا چاہیے اور سامنے والا میرا شوہر جیسا بھی رہ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی غلط ہے. تو یہ جو زندگی ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے، ایک دوسرے سے محبت کر کے، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے اور ایک دوسرے کے لیے قربانی دے کر آگے بڑھے گی. اور پھر اسی زندگی میں جب ہم ایک دوسرے کے لیے قربانی دیں گے، دنیاوی چیزوں میں بھی اور آخرت کی چیزوں میں بھی، فکر کریں گے کہ بھئی میری بیوی نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میرے شوہر نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میرے والدین نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، میری اولاد کو موقع ملا کہ نہیں ملا نماز پڑھنے کا. ان تمام چیزوں کا جب ہم لحاظ رکھیں گے تو ہمارے گھر میں ایک مبارک اور بابرکت اسلامی معاشرہ اور ماحول قائم ہو جائے گا. اور اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں گے. اور یہی روٹین رمضان سے ملتا جلتا روٹین، ظاہر ہے 100% روٹین تو پورے سال نہیں ہو سکتی، یہ تو رمضان کی خصوصیت ہے، لیکن ملتے جلتے روٹین پہ ہمیں رمضان کے بعد بھی عمل کرنا ہے. کیوں؟ رمضان کے بعد اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو پھر یہ ایک بڑے خطرے کی بات ہے کہ کہیں رمضان کی عبادتیں ہماری ضائع تو نہیں ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جن سے مسلمانوں کی جو محبت ہے اور محبت کا جو جذبہ مسلمانوں کے اندر ہے یہ کوئی چھپا ہوا نہیں ہے، بلکہ شاید ہی کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ہو جن سے کسی خاص قوم یا کسی خاص طبقے کا اتنا گہرا تعلق ہو اور اتنی گہری محبت ہو جتنا مسلمانوں کو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس محبت کا جذبہ جو ہم رکھتے ہیں وہ ربیع الاول کے ساتھ محدود نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ربیع الاول میں کرتے ہیں، بلکہ ہم پوری زندگی، ہر مہینے، ہر لمحے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق رکھتے ہیں اور ان سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم محبت بھی کرتے ہیں وہ محض جذبات کی بنیاد پہ نہیں کرتے ہیں. وہ محبت صرف جذباتی محبت نہیں ہے بلکہ وہ محبت عقلی محبت ہے. عقلی بنیادوں پر لاجیکلی یہ چیز ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. عقل کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. کیونکہ آپ اگر دنیا والوں کو دیکھیں کہ ایک شخص دوسرے سے محبت کیوں کرتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، تو بنیادی طور پر 3 ریزنز ہمیں نظر آئیں گے. 3 وجوہات ایسی ہیں جن کی بنیاد پر اس دنیا میں کسی دنیا کے دوسرے ہی شخص سے محبت کی جاتی ہے. وہ 3 ریزنز کیا ہیں، 3 وجوہات کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس سے ہم نے محبت اس کے احسان کی بنیاد پہ کیا، کہ کسی شخص نے کسی دوسرے پر احسان کیا ہوا ہے تو جس پر احسان کیا گیا اسے ایک عقیدت ہو گئی، ایک محبت اس شخص سے جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے. دوسری وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم کسی کے اخلاق سے اور اس کے کردار سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم محبت کرنے لگتے ہیں. یہ دوسری وجہ ہوئی. اور تیسری وجہ کیا ہے کہ ہم
سامنے والے کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں کہ اس دنیا میں ان وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے یا زیادہ سے زیادہ 2 وجہ سے، بہت کم ایسے سچویشنز ہیں جہاں پر تینوں وجہ پائی جائے اور اس سے انسان محبت کرتا ہے۔ تو اب ہم ان تینوں چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، اور جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں، تو ہمیں معلوم چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ تینوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں، ایٹ اے ٹائم یہ تینوں ریزنز موجود ہیں اور بدرجہ اتم موجود ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلی جو ریزن ہم نے بتائی وہ ہے احسان۔ کوئی کسی پر احسان کرے تو ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو کوئی انسان اگر چھوٹا موٹا احسان بھی کرے تو اس سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا احسان پوری انسانیت پر کس نے کیا؟ کسی نے نہیں۔ پوری انسانیت تاریکی میں، گمراہی میں مبتلا تھی، جہنم کے دہانے پر کھڑی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو راہ دکھائی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے تو کیا ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ معلوم ہوتا؟ نہیں معلوم ہوتا۔ اور خصوصاً آپ جب ان واقعات کا مطالعہ کریں جب اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض ایسے اختیارات دیے کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے دشمنوں کو ابھی ہلاک کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ طائف کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں لہو لہان کیا گیا، ان کے پیچھے اوباشوں کو لگایا گیا، ان پر پتھراؤ کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے فرشتے کو بھیجا۔ صحیح روایت ہے، صحیح حدیث ہے، جس سے معلوم چلتا ہے کہ اللہ نے یہ اختیار دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر آپ چاہیں تو طائف والوں کو ابھی ختم کر دیا جائے، ابھی ختم کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی نسل سے ایسے افراد آئیں گے جو اللہ ماننے والے ہوں، اللہ کو ماننے والے ہوں گے۔ مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ مسلمانوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کے لیے، یعنی قیامت تک جتنے مسلمان آنے والے ہیں، صرف صحابہ نہیں، صحابہ کے لیے بھی، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اپنے راتوں میں دعائیں کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ معروف ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ حضرت عائشہ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو اس دعا سے اتنی زیادہ حضرت عائشہ خوش ہوئی کہ ہنستے ہنستے سر بھی جھکا دیا انہوں نے کہ اللہ کے نبی دعا فرما رہے ہیں میرے لیے، اور وہ بھی ایسی دعا کہ اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں اس دعا سے خوشی ہوئی؟ ظاہر خوشی ہوئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ وہ دعا ہے جو میں اپنی پوری امت کے لیے ہر وقت مانگتا ہوں، یعنی میرے لیے اور آپ کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے۔ ہم لوگوں پر کتنے احسانات اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائے۔ اب آپ ایک جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، ایک صحیح روایت میں ہے کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، ایسی دعا جسے اللہ کبھی ریجیکٹ نہیں کرے گا۔ یعنی انبیاء کی دعا تو ایسی قابل قبول ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ نبی کی ہر دعا کو قبول کر لے۔ اللہ کرے گا، اپنے فضل سے کرے گا، اللہ تو کسی کا پابند نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو ایک ایسی دعا دی ہے جس کے متعلق اللہ نے خود فرمایا کہ یہ ایک ایسی دعا ہوگی جسے میں ریجیکٹ نہیں کروں گا۔ تو انبیاء نے، پچھلے انبیاء نے ان دعاؤں کا استعمال کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اور دیگر انبیاء نے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم میں دعوت کا کام کیا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا، لیکن ماننے والے بہت تھوڑے رہے۔ ہر طرح سے کوشش کی، لیکن نہ ماننے والے جو تھے انہوں نے ہر طرح سے انہیں تکلیف پہنچائی۔ آخر کار حضرت نوح نے دعا کی کہ اللہ اب انہیں ہلاک کر دیں، اب انہیں ختم کر دیں، اور پھر اللہ رب العالمین نے انہیں ہلاک کیا، کیونکہ ایک ایسی دعا انبیاء کو ملی جو کبھی ریجیکٹ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس دعا کو میں نے ابھی تک اس دنیا میں استعمال نہیں کیا ہے، اس آپشن کو میں نے ابھی تک استعمال نہیں کیا، حدیث کا مفہوم ہے، اس کو میں نے قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ میں اس دن اپنی امت کے لیے سفارش کروں گا۔ اے اللہ، آپ نے مجھے ایک دعا دی ہے، ایک ایسا موقع دیا ہے کہ جس کو آپ کبھی ریجیکٹ نہیں کریں گے۔ اس کو حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی،
جتنے انبیاء آئے سب سے زیادہ تکلیف اگر کسی کو پہنچائی گئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تکلیف ہر اعتبار سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو دنیا ہی میں اس کا استعمال کر لیتے۔ یہ دعا بھی مانگی جا سکتی تھی کہ یا اللہ معاملہ آسان فرما دے اور کوئی میری مخالفت نہ کرے، معاملہ آسان فرما دے، مجھے تکلیف نہ دی جائے، میرے گھر والوں کو شہید کیا جا رہا ہے، تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، صحابہ کو شہید کیا جا رہا ہے، یہ نہ ہو، یہ بھی مانگی جا سکتی تھی یہ دعا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آپشن کو محفوظ رکھا، بچا کے رکھا کہ قیامت کے دن پوری امت کے لیے سفارش کروں گا کہ آپ نے جو یا اللہ آپشن دیا تھا، اختیار دیا تھا، وہ میں آج اختیار کرتا ہوں، اور میری امت کو جو ہے اپنے فضل سے اس کی مغفرت فرما دے۔ تو یہ اس سے بڑا احسان پوری انسانیت پر کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا احسان کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک آگ جلائے اور آگ پر پروانے گر رہے ہو، جو کیڑے آتے ہیں پروانے گرتے ہیں، روشنی کی طرف جاتے ہیں، آگ کی طرف، ان پروانوں کو تو نہیں معلوم کہ یہ آگ ہے، وہ قریب جائیں گے جل جائیں گے، وہ تو صرف روشنی دیکھ کے قریب جا رہے ہیں، اور وہ شخص ان پروانوں کو آگ سے دور کرتا رہتا ہے، زبردستی ہٹاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال بھی یہی ہے کہ تم جہنم میں کودے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں جہنم سے دور کر رہا ہوں، کہ تمہیں تو وہ روشنی نظر آ رہی ہے، تمہیں وہ جو دنیا کی چمک دمک ہے، جو زیب و زینت ہے، وہ تمہیں اٹریکٹ کر رہی ہے، تم اس کے قریب جا رہے ہو، لیکن اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے تم ابھی نہیں جان رہے۔ وہ اسی شخص کی طرح، اسی پروانے کی طرح ہے جو روشنی دیکھ کر آگ پر کی طرف جاتا ہے، لیکن جب آگ میں گر جائے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ تو آگ ہے، جل کر ختم ہو گئے۔ ایک بچہ اگر کہیں چھت میں ہو اور وہ کنارے کی طرف جائے تو ماں باپ فوراً اسے روکتے ہیں اسے۔ اس بچے کو اتنا، ابھی اگر 2-3 سال کا بچہ ہو تو اس کو اتنا کانشیس تو نہیں ہوتا ہے اس کے پاس کہ وہ ہر چیز کو سمجھ سکے، وہ کنارے پہ بھی جاتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ ایسی حرکت کر لے کے گر جائے، لیکن ماں باپ کیا ہوتے ہیں، زبردستی کھینچ کر اسے کونے سے لائیں گے بیچ میں، اور اس کھینچنے میں ہو سکتا ہے وہ بچہ گرے بھی، اسے خراش بھی آ جائے، لیکن اس چھوٹی تکلیف کو برداشت کر لیا جاتا ہے، کس سے بچنے کے لیے؟ بڑی تکلیف سے بچنے کے لیے، جو اگر نیچے گر جاتا وہ بچہ تب تو موت ہو جاتی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کو جہنم کے دہانے پہ جو انسانیت کھڑی ہے اور بس گرنے ہی والی ہے، اس کو انسانوں کو کمر سے پکڑ کر دور کر رہے ہیں، انہیں بچا رہے ہیں کہ بھئی کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کس چیز سے اٹریکٹ ہو رہے ہو، تم اپنا نقصان کیوں کر رہے ہو؟ یہ بڑا نقصان ہے۔ اسی لیے اب اسلامی احکامات بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہو سکتا ہے ہمیں اپنی خواہش کو دبانا ہو اور اسلامی حکم کو فالو کرنا پڑے، کچھ تکلیف ہو ظاہری طور پہ، تو اس تکلیف کی وہی حیثیت ہے جو ماں باپ جب اس بچے کو کھینچ رہے ہیں تو کھینچتے وقت جو ہاتھ میں خراش آ جائے۔ تو اب آپ بتائیں، ہاتھ میں خراش آ گئی، تکلیف لگی، تو کیا ماں باپ ظالم ہو گئے؟ ظالم تو نہیں ہوئے، بلکہ محسن ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے جو بڑی تکلیف تھی اس کے مقابلے میں یہ خراش آنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، معمولی بات ہے۔ اسی طرح جہنم کی آگ میں جلنا اور اس میں جانا یہ اتنی بڑی تکلیف ہے اور اتنی بڑی مصیبت ہے کہ اگر اس سے بچنے کے لیے دنیا میں چند تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس تکلیف کے سامنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے میں صرف کیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف رہے اور اتنے متفکر رہتے کہ قرآنی آیتیں نازل ہوئی کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ آپ اتنے متفکر ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ کیا اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اپنے آپ کو فکر میں ہلاک کر دیں گے؟ یعنی آپ اتنے زیادہ فکر میں مبتلا رہتے، اتنے متفکر رہتے کہ کیسے لوگ اسلام قبول کریں، کیونکہ حق تو یہی ہے، اس کے بغیر اگر موت آ گئی تو پھر جہنم ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے ان کے پاس۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فکر میں گھلتے رہتے کہ کس طریقے سے میں پیغام پہنچا دوں، کس طریقے سے لوگ اسلام میں داخل ہوں، اور اتنے زیادہ متفکر ہوئے کہ اللہ کو یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی کہ آپ کیا اپنے آپ کو فکر میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیں گے؟ آپ نے تبلیغ کر دی، آپ نے بات پہنچا دی، بس آپ متفکر نہ ہو، ایمان لانا نہیں لانا ان کا کام ہے، ان کے اعمال اور عقائد کی بنیاد پہ ان کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو ایک ایسے نبی جنہوں نے پوری انسانیت کی اپنے سے زیادہ اور اپنے گھر والوں سے زیادہ فکر کی، کیا اس سے بڑا احسان کوئی ہو سکتا ہے؟ تو اگر دنیا میں ہم کسی سے احسان کی بنیاد پر محبت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ ہم احسان کی بنیاد پہ ان سے محبت کریں۔ یہ ایک پہلی وجہ ہے۔ دوسری وجہ، کسی کے اخلاق سے متاثر ہو کر،
کسی کے کیریکٹر سے متاثر ہو کر ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب آئیے اس چیز کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ نے کیا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین اخلاق والے تھے، ان سے زیادہ بہتر اخلاق والا کوئی نہیں تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تقریباً 9-10 سال تک جو ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ رہے، آپ کی خدمت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس پوری مدت میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اف تک کہا ہو۔ ہمارے یہاں کوئی کام کر رہا ہو